جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا یعنی جیسے اللہ بے نیاز ہے یہ کلام بھی بے نیاز ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت نہ کرو تو یہ جلدی سے جلدی بھاگ جانے والا ہے. یعنی اگر حافظ قرآن کو بار بار نہیں پڑھے گا، حفاظت نہیں کرے گا، قرآن بھاگ جائے. کیوں؟ قرآن بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ تلاوت اور مداومت کا جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن المبارک، اور عبداللہ ابن المبارک وہ آدمی ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے رحمۃ اللہ علیہ. یعنی اندازہ کریں، اور اس کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث کا بادشاہ. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک اتنا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آتی. اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عبداللہ المبارک. یعنی اندازہ فرما لیں آپ کہ جو آدمی امام بخاری کا استاد ہوگا وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اتنا بڑا آدمی امام بخاری کا استاد ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا شام کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف. تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور گڑیا ہے اور اکیلی ایک درخت کے کنارے پہ نیچے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بیچاری بچھڑ گئی ہے یا تو قافلے سے. چونکہ پہلے زمانے میں یہ تو تھا نہیں نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور 1-2 گھنٹے میں پہنچ گئے. اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے اور پھر 100-200 اونٹ کٹھے ہوتے تھے، قافلے چلتے تھے تاکہ لوگوں کو راستے میں اللہ رحمت کرے کوئی ڈاکو نہ لوٹ لیں، کوئی قزاق نہ لوٹ لیں، اور پھر ضروریات ہیں زندگی کے بھول جائیں، پانی، دکھ، سکھ، تکلیف، تو قافلے چلتے تھے. تو حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے جب اس بی بی سے پوچھا کہ اماں جان کیا نام ہے آپ کا، کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی نے پتہ ہے کیا جواب، کہتی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بتا دیا کہ میرا نام مریم. پوچھا کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہی. میں نے کہا اماں جان تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہتی ہاں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں نے پوچھا کہ اماں جان تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی بات کرتا ہوں ماں سوا قرآن کے وہ بات ہی نہیں کرتی. اچھا، اب میں نے دیکھا کہ قافلے کے کافی لوگ آ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کے بھی بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اماں کے پاس آ رہے ہوں. تو میں نے کہا اماں جان دیکھو یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں ان میں تو کوئی تیرا بیٹا نہیں آ رہا. تو کہنے لگی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. جیسے دور سے ستارے پہچانے جاتے ہیں ایسے دور سے میرے بیٹے بھی پہچانے جاتے ہیں، ان میں نہیں ہے میرا بیٹا کوئی. تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اماں جان اچھا ایسا کریں کہ آپ میرا اونٹ قبول فرما لیں اور اونٹ کی سواری بھی قبول فرما لیں اور میں ہی آپ کی خدمت کروں گا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں یعنی وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک سفر کیا ہے. اگر پانی ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، اترنا ہے، پردہ ہے، بات ہے، اس بی بی نے ماں سوا اللہ کے قرآن کے بات نہیں کی. کہتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو اس کے بیٹے انتظار میں کھڑے تھے اور بیٹے جب آتے ہیں وہ بیٹے بھی قرآن پڑھ کے بات کر رہے ہیں.
تو میں نے ان سے کہا بھی اللہ کے بندو یہ کیا بات ہے تمہارے سننے نے کہا کہ دیکھو قرآن کہتے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب آدمی کی زبان سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے تو اللہ نے نگران رکھے ہوئے ہیں، فرشتے رکھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں صرف قرآن لکھا ہو اور کوئی چیز اس میں آنی ہی نہیں چاہیے، کوئی زبان آنی نہیں چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت